اسلام کے عظیم سپہ سالار کے حالات زندگی قسط نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس تکلیف کی دلیل بھی یہ دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی بہت سست ہوتی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی نہ بیٹھی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کر جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے۔ کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ چھاپا مار کارروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگ حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی ہوتی تھی کہ سلطنت فارس نے
اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لے لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن کر رہ گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو حیران کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے لیے آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا، جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر، منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں، اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔